أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد، محترم ناظرین اور ناظرات، آپ تمام کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر، بلکہ پرمسرت صرف پرمسرت ہی نہیں ہے بلکہ پرمسرت ترین لمحات ہیں کہ جن میں ہمارے آقا و مولا امام انس و جان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود بابرکت سے خداوند عالم نے اس کائنات کو منور فرمایا. اور اسی ضمن میں میں تمام مومنین کی خدمت میں بالخصوص اور بالعموم تمام عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین اور مسلمین کا اس قطع نظر اس کے کہ کوئی اہل تشیع ہے یا تسنن ہے، بلکہ مسلمان ہے تو وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت جو کہ مشترک ہے، یعنی نقطہ اجتماع ہے، اور اس کے حوالے سے چونکہ مکتب تشیع میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم پہلا امام مانتے ہیں اور خلیفتہ بلا فصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ مانتے ہیں بغیر کسی فاصلے کے، اور مکتب تسنن میں وہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. البتہ یہاں ایک بہت خوبصورت تقسیم ہے جو ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ در حقیقت تقسیم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو صورتیں، دو راستے جدا ہوتے ہیں. ایک ہے امامت اور ولایت کا راستہ، اور ایک ہے خلافت اور سیاست کا راستہ. اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بعد پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ایک الہی نظام کا سلسلہ تھا، ایک الہی ہدایت کا سلسلہ تھا، ایک الہی رہبریت کا سلسلہ تھا، اور وہ ولایت کا تذکرہ تھا، اس کے لیے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہی جانشین پیغمبر اور اس ولایت عظمیٰ میں کہ جو اللہ پروردگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولی بنایا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہی اس کے ولی ہیں. البتہ باقی جو خلفاء ہیں وہ سیاست کے عنوان سے یا خلافت و ملوکیت کے عنوان پر ان کو انہوں نے بیان کیا ہے. البتہ یہاں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضرت امیر المومنین کی اس دنیا میں جب اس دنیا کو جگمگایا خداوند عالم نے نور امیر المومنین سے، تو وہ 13 رجب کا دن تھا، اور 13 رجب المرجب جو کہ خود ایک رجب جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور شعبان کا مہینہ وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. آپ کی دعائے شعبانیہ بھی ہے اور آپ کے بہت سارے اعمال بھی ہیں. اور اس کے بعد رمضان المبارک ہے جو کہ جسے رمضان کریم کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے، ضیافت خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بنیاد میں رجب المرجب ہے جس میں حضرت امیر المومنین تشریف لائے، دوسرا شعبان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ کا مہینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے تمام ہی و کمال ہی تمام ان معنویت کو بھرپور طریقے سے لینا چاہتا ہے تو اسے یہ گریجولی بلند ہونا پڑے گا. یعنی بارگاہ پروردگار عالم تک پہنچنے کے لیے، شہر اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے شہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانا ہوگا، اور شہر رسول خدا سے پہلے شہر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میں انسان کو جانا پڑے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت، لوگ اپنے بادشاہوں کی سالگرہ مناتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد، لیکن
امیر المومنین کی یہ وہ شخصیت اور آپ کی ذات گرامی ہے کہ جو کہ صرف دنیا کے بادشاہ نہیں تھے بلکہ آپ امام جنس و آن تھے اور جنس و ان تھے، اور جو امام ہے وہ صرف دنیا کا ضامن نہیں بلکہ آخرت کا بھی۔ اور قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ جو راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید عند اللہ سے رزق پا رہا ہے۔ لہذا آج دیکھ لیجئے باقی جو فوت ہوئے ہیں ان میں کیا فرق ہے، اور خود جنہوں نے درجہ شہادت پر امیر المومنین جو فائز ہوئے، آج بھی اس شہر مقدس نجف اشرف سے زندگی کا ایک سامان نظر آ رہا ہے، زندگی کی خوشبو نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ایک زندگی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں کہ جو مریض جاتا ہے وہ وہاں شفا پاتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ وہاں سے توانا ہو کر آتا ہے۔ کیوں نہ توانا ہو؟ اس لیے کہ لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، اس لیے کہ طاقتور ترین جو شخصیت طاقت کے اعتبار سے ہے، جن کا قصیدہ خود اللہ نے پڑھا ہے، وہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے۔ اور یہاں میں بنیادی ایک چیز عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارا عقیدہ امامت جو ہے، دیکھیے کتنا بہترین انداز سے کہ بعد پیغمبر 12 اماموں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، تو ان میں سے پہلے امیر المومنین ہیں اور آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ آج تک بھی جبکہ کتابیں بھری پڑی ہیں، گوگل بھرا پڑا ہے اور لٹریچر بھرا پڑا ہے کہ امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں ولادت با سعادت ہوتی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے، لیکن آج بھی کچھ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، کہا ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال خداوند عالم کی ذات سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے، اس نے ایک ایسی علامت بطور اعجاز رکھی ہے کہ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس کیمیکل کے دور میں جب سب کچھ ممکن ہے، وہ آثار اور وہ اثر ابھی تک نمودار ہے کہ کوئی تھا جو اس خانہ خدا میں آیا تھا۔ لہٰذا خانہ کعبہ کے اندر یہ خود ایک اعجاز ہے، اس پر ابھی گفتگو کرتے ہیں ٹھہر کر۔ لیکن مکتب تشریح میں پہلے امام وہ بھی خانہ خدا میں تشریف لائے، اور آخری امام مہدی آخر الزمان جب ظہور فرمائیں گے تو آپ بھی مکہ مکرمہ میں اور خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائیں گے اور وہاں ہی آپ ظہور فرمائیں گے۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا بھی کعبے میں اور آخری بھی کعبے میں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے حضرت امیر المومنین جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی امامت کی، ان کی عصمت کی، ان کی پاکیزگی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر آئے اور آپ نے تصدیق اور تائید فرمائی کہ یہ جو بچہ ہے یہ اسپیشل بچہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت سے اس دنیا میں آیا ہے اور اس مقام پر جہاں رحمان چاہتا تھا وہ آیا ہے، لہذا معصوم سید الانبیاء نے آپ کی تائید کی ہے۔ تو پہلے امام کی تائید بھی کون کر رہا ہے؟ ایک نبی کر رہا ہے، اور آخری جب امام مہدی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ان کی تائید اور تصدیق کے لیے بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر رکھا ہے، وہ آئیں گے تصدیق کریں گے۔ اب ایک اور جملہ سنیے گا، بڑا اہم جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول اکرم کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا کچھ سنائیے، تورات، زبور، انجیل، قرآن، روایات آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی کھول کر بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ تو مقدماتاً ایک عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ سنائیے تو کہا کیا سناؤں؟ امیر المومنین نے فرمایا تورات سناؤں، زبور، انجیل، قرآن کیا سناؤں؟ تو لہذا رسول اللہ کی پیشکش پر آپ نے قرآن مجید سنایا۔ لیکن جب امام زمان تشریف فرما ہوں گے تو امام زمان کے سامنے امام زمانہ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کچھ سنائیے، آپ فرمائیں گے کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ چلیں امیر المومنین کے سامنے اگر وہ فرماتے رسول اللہ کے تورات سنائیے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ تورات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے، وہ تو رسول اکرم پر نازل نہیں ہوئی، وہ کیسے تصدیق اور تائید کریں گے؟ لیکن امام مہدی جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت صاحب انجیل، صاحب بائبل، خود حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے سامنے تائید بھی کریں گے
اور وہ تصدیق بھی کریں گے کہ واقعاً آپ ہی معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، میں آپ کی تائید اور تصدیق کے لیے آیا۔ اور جب امام زمان انجیل کو پڑھیں گے، بائبل کو پڑھیں گے، تو کون تصدیق کرنے والا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ نبی ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ خالصتاً انجیل اور بائبل کون سی ہے۔ لہذا ایک امتیاز ہے جو حضرت امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کچھ امتیازات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور چلیں گے۔ ایک بہت بڑی اچھی تحقیق ہے، اگر میں اللہ کرے پہنچ جاؤں وہاں تک، کہ امتیازات ہیں کہ ایک ایسا امتیاز ہے امیر المومنین کا، یہ کہا جا سکتا ہے کوئی اپنی مرضی کے لیے جملے کہہ سکتا ہے، آزادی ہے اس کو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کہنا کہ امیر المومنین کے ساتھ کچھ لوگ کچھ اوصاف میں برابر تھے، یہ ناانصافی ہوگی۔ یہ امیر المومنین کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کہ جن میں کوئی لیاقت نہ ہو اور آپ اسے اس کی طرف متصف کر دیں۔ اب پہلی ایک علامت، یہ ایک امتیاز ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ امتیاز کسی کو نہیں دیا۔ ایون جو سید الانبیاء ہیں ان کے پاس یہ امتیاز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی کوئی شخصیت کم ہو گئی ہے، امیر المومنین کی شخصیت زیادہ ہو گئی ہے۔ جلدی سے یہ بات ذہنوں میں آ جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک امتیاز ایسا ہے، یہ بھی امتیاز رسول اکرم کا ہے۔ رسول اکرم محشر کے میدان میں، بارگاہ خدا میں لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف میرا ہی ایک داماد ہے کہ جسے اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا ہے، اپنے گھر میں بھیجا ہے۔ اور یہی ایک امتیاز اور یہی ایک صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں عطا کی، کسی امام کو نہیں عطا کی، کسی وصی نبی کو عطا نہیں کی، کہ جو کہ اللہ پروردگار عالم نے اپنے پہلے جانشین پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ جو عطا کی ہے نہ انبیاء کو ملی ہے نہ اوصیاء کو ملی ہے۔ اور آج کوشش کروں گا کہ ولادت کے واقعات عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ 13 رجب المرجب اور 30 عام الفیل، یعنی عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والا سال، رسول اکرم جب اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی یہ آسان فارمولہ ہے کہ رسول اکرم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ ہاتھی والا سال، ابرہہ والا سال والی داستان، وہ سٹوری جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف مقامات جگہوں پر آپ کو ملے گی۔ اور امیر المومنین اس کے 30 سال کے بعد، یعنی 30 عام الفیل، اس کا مطلب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور امیر المومنین میں 30 سال کا فرق موجود ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے الفاظ ہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، القابات ہیں۔ خود کلمہ طیبہ، مکتب تشیع کا کلمہ، خود کلمہ ایک فضیلت امیر المومنین ہے، اور خود نام امیر المومنین، دیکھیے مجھے بتائیے کہ میں امیر المومنین کی کون کون سی فضیلت کہاں سے شروع کروں اور کس کس سے مقایسہ کروں؟ یہ کسی سے مقایسہ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کی شخصیت کا نام دیکھ لیجئے، علی، نام کا مطلب کیا ہے؟ علی، جو بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نام رکھا کس نے ہے؟ اس نام کے رکھنے میں اگر میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کروں جو 2 راویوں نے بیان کی ہے، ایک علی بن حمام نے اور ایک فضل ابن شازان نے، کہ امیر المومنین کا جو نام رکھا یہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کی مشاورت سے رکھا۔ اب یہاں پھر میں بھی آپ کو یہ جملہ تھوڑا بھاری لگے یا کسی کو سمجھ نہ آئے کہ حضرت ابو طالب کون اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کون لینے والا ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو طالب ہی وہ شخصیت ہیں کہ جب رسول اکرم تو فرماتے ہیں، قرآن ان کے بارے فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ گفتگو نہیں کرتے جب تک وحی پروردگار نہ آ جائے، لیکن جب آپ کی ازدواج کا مسئلہ آتا ہے، آپ کے پاس رشتہ ازدواج بھیجا حضرت خدیجہ نے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا میں انتظار کرتا ہوں کہ جبرائیل آئے، میں انتظار کرتا ہوں وحی خداوندی آئے، میں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا فیصلہ کیا ہے، فرمایا نہیں، میں اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام سے پوچھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول خدا کے نزدیک حضرت ابو طالب اتنے اہم تھے کہ وہ ان کی بات پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہ پہلے میں ان سے پوچھوں گا اور پھر میں آپ کو آنسر دوں گا۔ یعنی ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت تو لکھ لیجئے۔ خود نام علی، ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ نام کیسے رکھا۔ کیا کسی اور کا نام ایسا ہے جیسے علی کا نام ہے، جس کا معنی ہی الوف، بلندی سے اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے؟
اور دوسرا آپ کا لقب کیا ہے؟ امیر المؤمنین. کیا کسی اور کا لقب ہے؟ نہیں. اگر کسی نے لیا ہے یا استعمال کیا ہے تو وہ پہلے امیر المؤمنین کا ہے. ایون امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی شخص نے آ کر پکارا یا امیر المؤمنین یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند امیر المؤمنین، تو 8ویں امام نے اسے تھوڑی سی تنبیہ کی اور اسے فرمایا ایسا نہ کہو امیر المومنین. کہا یہ لفظ امیر المومنین کا لقب جو ہے یہ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. دیکھا ائمہ کتنا احترام کرتے تھے ایک لفظ امیر المومنین کا. اور پھر فرمایا یعصب الدین، جو دین کا ستون ہے. کیا کسی اور کا ایسا لقب ہے؟ امام المتقین، جو متقیوں کا امام ہے. کیا ایسا کسی کا لقب ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ خود متقی، کسی کا اپنا متقی ہونا وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. کسی اپنے متقی ہونے کی کوئی سند نہیں ہے، تو امام المتقین ہونے کی کہاں سند ہے؟ لیکن امیر المومنین کے امام المتقین ہونے کی سند وہی ہے کہ جو زبان وحی ترجمان سے نکلی ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی انت امیر المومنین وانت امام المتقین. اور پھر آپ کا نام حیدر ہے. یہ حیدر کون سا ہے کہ جس کو امیر المومنین نے فرمایا، یہ تو داستانوں میں ہے، کتابوں میں ہے کہ سمتنی امی حیدرہ، جب مرحب کے مقابل میں گئی تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اور اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے. مرتضی، اور آپ کا ایک لقب ہے فاروق اعظم، یعنی کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے، اور حق و باطل آپ کے ذریعے حق اور باطل میں فرق پڑتا ہے. یعنی امیر المومنین کی ذات گرامی ہے کہ جن کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی، کہ حق جہاں بھی ہے وہ امیر المومنین کے ساتھ ہے اور امیر المومنین جہاں بھی ہے وہ حق کے ساتھ ہیں. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ باطل کا کہیں سے بھی گزر نہیں ہوا. اور صدیق اکبر بھی سب سے بہترین لقب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یا امیر المومنین یا علی انت صدیق الاکبر. اور آپ نے ارشاد فرمایا امیر المومنین کہ میں ہی وہ سچا ہوں کہ جس نے عام لوگوں کی نماز سے 7 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نے نماز ادا کی. اب کنیت دیکھیے، ایسی کنیت کسی کی ہے؟ اب میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتا. ابو الحسن، حسن کا باپ. ابو السبتین، حسن و حسین کے باپ. ابو الریحانتین، رسول خدا کی بہترین 2 خوشبوؤں کے بابا. ابو تراب، اللہ اکبر، ایسی کسی کی ہے؟ ابو تراب لقب ہے کسی کا. ابو الائمہ، ائمہ کے باپ. کسی کا ایسی کنیت ہے؟ قطعاً نہیں ہے. یہ خود ایک فضیلت. میں کس فضیلت کو بیان کروں؟ آپ کے والد کا نام فضیلت ہے، آپ کی والدہ کا نام خود فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے. والد ابو طالب علیہ السلام ہیں اور آپ کے بھائی حمزہ ہیں جو شیر کا شکار کرتے تھے. لوگ حیدر کے نام سے کامنے لگ جاتے ہیں اور ان کے چچا حضرت حمزہ جو شیر کا شکار کرتے تھے. آج طرح نہیں کہ جو باقاعدہ ایسی نشانے والی گن ہوتی ہے یا اس کو انجیکٹ کرتے ہیں پہلے کسی جانور کو اور پھر اس کو پکڑ لیتے. نہیں، وہ نیزے کے ساتھ شکار کرتے تھے اور اس کا شکار کرنا بڑی بہادری کی علامت ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، اتنا بڑا خاندان. اور شعب ابی طالب میں جب 3 سال سوشل بائیکاٹ رہا اور آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں سوشل بائیکاٹ جیسے آج انسان اگر دنیا سے کٹ کے اگر گھر بھی بیٹھ جائے تو پھر بھی سوشل ایکٹیویٹیز اس کی رہتی ہیں. جیسے ابھی کووڈ کی وجہ سے جب لاک ڈاؤن ہوا لوگ اپنے گھروں میں ہیں لیکن سوشل ایکٹیویٹی ہے، کسی اپنے فیملی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ٹیلیفونک بات ہو رہی ہے، آڈیو ویڈیو سب کچھ. لیکن اس زمانے میں سوشل کیا تھا؟ ہر قسم کا بائیکاٹ ہے، نہ بول ہے نہ چال ہے. جب تھے ہی نہیں، دور تھے، تو آدھی رات کو امیر المومنین یعنی حضرت ابو طالب امیر المومنین کو اٹھاتے اور رسول خدا کے بستر پر سلاتے. رسول خدا کے بستر کو اٹھا کر امیر المومنین کے بستر پر سلاتے. اور یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ تاکہ دشمن کہیں رات کو حملہ آور ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے میں اپنے بیٹے علی کی قربانی دینے کو آمادہ ہوں. اور آئیے میں جلدی سمیٹوں آگے. آپ کی والدہ، کیا یہ فضیلت ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد. اور یہیں پر اعتراض ہوتا. اور حضرت ابو طالب کی شان میں ایک اور جملہ سن لیجیے کہ آپ نے جب نام رکھا تو کیسے؟ جب امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور اپنے رکن یمانی کے پاس گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا حضرت ابو طالب نے اور 2 اشعار کہے.
اور علی بن حمام کی روایت یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے ایک تختی پر، چھوٹی سی تختی یعنی لکڑی کا ٹکڑا چھوٹا سا لیا اور اس پر یہ اشعار لکھے اور لکھ کر آسمان کی طرف پھینک دیے، اور وہاں سے جب تختی پلٹ کر آئی تو اس کے بیک سائڈ پر وہ جو دو آنسر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قلم قدرت سے لکھے ہوئے تھے وہ مشاہدہ ہوئے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ فضل ابن شازان کی روایت ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے یہ اشعار کہے نام سے متعلق، اور ہاتف غیبی کی آواز جو انہیں آئی وہ یہ ہے، اور پہلی کیا آواز ہے کہ یہ مقام فضیلت ہے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اتنے بافضل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بھی آپ سے جڑی ہے، امیر المومنین کی فضیلت بھی آپ سے جڑی ہے، جناب صدیقہ طاہرہ کی فضیلت بھی آپ سے جڑی ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کی فضیلت بھی آپ سے جڑی ہے۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں یا رب یا ذل غسق الدجی، اے روشن دن اور تاریک رات کے رب پروردگار۔ اس لیے اب ان جملات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کس کو اپنا رب مان رہے ہیں اور کس کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ یہ فرماتے ہیں یا رب یا ذل غسق الدجی، اے روشن دن کے رب اور ایک تاریک رات کے رب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور اس پورے نظام کو مانتے ہیں کہ خداوند عالم ہی نے پیدا کیا اور وہی رب ہے۔ والقمر البلج المضی، اور روشنی دینے والے چاند کے خالق پروردگار اور اس کے رب۔ فرماتے ہیں بین لنا فی حکمک المقضی، اے اللہ مجھے بتائیے اس حکم سے متعلق کہ جو طے شدہ ہے، ماذا ترا فی اسم ھذا الصبی، کہ اب میں اس بچے کا نام کیا رکھوں کہ جو آیا ہے خانہ خدا میں، اور اب اس کا نام کیا ہونا چاہیے۔ ماذا ترا، یہ جو جملہ ہے نا ماذا ترا، یہ مقام شہود پر بولا جاتا ہے، یا تو کوئی بندہ آمنے سامنے ہو، اگر آمنے سامنے نہیں ہے تو مقام شہود کی منزل ہونی چاہیے کہ جہاں خطاب ہو، جیسا کہ سورہ الحمد بھی ہر نماز میں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ وہاں انسان اللہ کو اپنا مخاطب قرار دیتا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ کس کا ہے؟ یہ مخاطب کے صیغے ہیں جن میں سے یہ پتہ چل رہا ہے مخاطب ہیں۔ اور فرمایا کہ کیا نام رکھا جائے، ابھی جو ہاتف غیبی کی آواز یا تختی سے جو آیا، یہ دیوان ابو طالب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اشعار، اور فرماتے ہیں کہ جو ہاتف غیبی کی آواز آئی وہ کیا، وَخُصِصْتُمَا بِالْوَلَدِ الزَّكِي الطَّاهِرِ الْمُنْتَجَبِ الرَّزِي، کہ ہم نے آپ دونوں کو، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو، آپ دونوں کو مخصوص کیا ہے ایک ایسے فرزند کے ساتھ، الزکی، جو کہ زکی ہے، صرف طاہر نہیں زکی ہے، جو کہ پاک اور پاکیزہ ہے، اور ایسا پاک ہے کہ جو دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے امیر المومنین کی محبت انسان کو کہاں لے جاتی ہے، اور امیر المومنین کی دشمنی انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے دونوں نے آپ کو زکی، اس کا مطلب یہ ہے، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم نے آپ دونوں کو ایسے بچے سے مخصوص کیا ہے جو زکی ہے، الطاہر، طاہر پاک اور پاکیزہ ہے، اور المنتجب الرضی، منتجب یعنی منتجب وہ ہے جسے اللہ نے منتخب کر لیا ہے، یہ اللہ کا چنا ہوا ہے، اور رضی یعنی اس کے مختلف معنی لیے جا سکتے ہیں کہ جو کہ رضائے پروردگار پر فائز ہوگا، جو کہ اللہ کی مرضات کو خرید لے گا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل بے عین ہی ان کی من و عن اطاعت کرے گا۔ تو یہ جملے بتاتے ہیں کہ امیر المومنین، اب یہ مجھے بتائیے کہ امیر المومنین کی اس صفت کو میں کس سے جوڑوں؟ کیا کوئی ہے جو ایسا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام تمام، اور خاص طور سے جن کی آج جو مولود کعبہ ہیں، کہ عام بچہ اور امام کے اس دنیا میں آنے کا بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ طیب اور طاہر ہستیاں ہیں،
یہ پاک اور پاکیزہ ہیں، ہر قسم کی آلائشوں سے مبرہ ہیں، ہر قسم کی نجاستوں سے اور ہر قسم کی دنس سے اور کثافتوں سے مبرہ ہیں۔ خداوند عالم نے انہیں رضی، انہیں ذکی، انہیں طاہر، انہیں منتجب بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا بین لنا فی حکم کل مقضی کے جواب میں فاسمہ من شامخ علی، کہ یہ جو بچہ ہے اس کا نام بلند ہے۔ اب مجھے بتائیے کسی اور کوئی ہے اور ایسا کہ جس کا نام بلند ہو؟ خود نام بلند، کردار بلند ہونا دور کی بات ہے، علم بلند ہونا دور کی بات ہے، سخاوت، شجاعت اور حکمت، تہذیب، کردار اور اس کی گفتگو، کلام، امانت، دیانت، صداقت، عبادت، وہ بلند ہونا دور کی بات ہے، خود نام کسی کا بلند ہے؟ کسی کا ایسا نام مجھے نہیں ملتا جیسا امیر المومنین کا نام ہے۔ فرمایا یہ وہ بچہ ہے جس کا نام بلند ہے۔ کیوں؟ اب سنیے گا، کہا اس لیے کہ علی اشتق اسمہ من العلی، اس بچے کا نام رکھنے والا بھی علی ہے اور جس کا نام رکھا ہے وہ بھی علی ہے، یعنی علی اعلیٰ نے، علی اعلیٰ کی ذات کون ہے؟ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، رب الارباب کی ذات ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ پروردگار عالم علی اعلیٰ ہے، اس نے اس بچے کا نام رکھا ہے علی، کہ جو اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے۔ مشتق کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ لفظ جو ہے اسی لفظ سے مشتق ہے کہ جس لفظ کو اللہ پروردگار عالم نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، هو العلی العظیم۔ اور خود والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد یہاں آئیے، کیا کسی اور کے آنے کا یہ معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے، اور مکتب جو اس کے باور کرتا ہے کہ امام یا نبی کے ساتھ معجزے کا ہونا لازمی ہے، کہ جو جس معجزے کے ذریعے یہ ثابت کر سکیں یہ جو میرے پاس عہدہ ہے یہ عہدہ الہی ہے، یہ لوگوں کا دیا ہوا نہیں ہے، میرا اپنا لوگوں سے چھینا ہوا نہیں ہے، یہ عہدہ الہی ہے، اور اسی عہدہ الہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزے کی قوت امام کو اور نبی کو عطا کی ہے۔ اور امیر المومنین کا تو اس دنیا میں آنا خود ایک پورے نظام کی تبدیلی ہے، یعنی اس سے پہلے نہ کوئی خدا کے گھر میں پیدا ہوا اور نہ کوئی تا صبح قیامت ہوگا۔ تو یہ امتیاز امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہے بحالت اعجاز۔ اور اعجاز کس طرح کہ جب فاطمہ بنت اسد، چونکہ ولادت کے ایام ہیں اور ان میں وہی فضائل بیان کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ مجھے وقت ملا تو میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید امیر المومنین کے کون سے قصیدے پڑھ رہا ہے، یعنی کتنی آیات میں، بہت ساری آیات ہیں، بلکہ ایک کتاب میں 1000 جو آیات ہیں وہ امیر المومنین 1000 نام بیان کیے گئے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن مجید میں۔ رسول اکرم نے کیا قصیدہ پڑھا ہے، قرآن مجید کیا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور پھر ایک اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کون کون سی ایسی صفات ہیں کہ جو امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان صفات میں شریک ہیں، اور ان شریک ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ کی رسالت آگے سرایت کر گئی ہے، نہیں، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور وہی نبوتیں تمام ہیں، لیکن ان کے بعد امام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ لیاقت موجود ہونی چاہیے، صلاحیت موجود ہونی چاہیے، کہ چونکہ عہدہ الہی پاک اور پاکیزہ ہے، لہذا ایک اسپیشل بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، اور وہ اسپیشل اہتمام کیا تھا کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد گھر سے جب نکلتی ہیں تو خانہ کعبہ کے پاس جاتی ہیں، اور دروازہ نہیں، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے۔ تو آج میں کہوں گا بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ امیر المومنین کی والدہ کعبے میں گئیں اور امیر المومنین کی ولادت کعبے میں ہوئی، ہم یہ مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے اذہان میں ابھی تک یہ بات آتی نہیں ہے۔ پھر میں ان سے اتنا ہی کہوں گا، آپ سے تو پھر وہ لوگ اچھے تھے، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، جنہوں نے دیکھا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، دیوار بھی پھٹی ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں، اور انہوں نے ہجوم کر لیا، دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے
کہ اب دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، دروازہ کھل نہیں رہا، دیوار جڑ گئی ہے، بی بی اندر نہ کھانا ساتھ لے کر گئی ہیں. یہ پریشانی ان کو مارے جا رہی تھی کہ وہ دیکھیں، اور جس کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس خاندان کی جو فضیلت ہے اس کو کم کر سکیں، کسی ذریعے انگشت نمائی کر سکیں. جب وہ نہیں کر سکے اور 3 دن تک اندر رہنے کے بعد جب دیکھا کہ خاتون بھی سلامت، بچہ بھی سلامت، جب واپس آئی ہیں تو ہاتھوں پر ایک مولود ہے، اور جس کا نام مولود کعبہ پڑ گیا. مولود کعبہ ہی اسی لیے مجھے لفظ مولود کعبہ اتنا کو پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مولود کو آپ کعبہ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہی بہت بڑا ایک امتیاز ہے کہ جو ممتاز کرتا ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ کسی کا مقایسہ ممکن نہیں ہے. باقی تو خانہ کعبہ کے اندر تو دور کی بات ہے، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے باہر طرف والی بھی کوئی فضیلت کسی کے پاس نہیں ہے. لہذا آپ سے تو پھر وہ اچھے رہے کہ ابو جہل تو مان گیا تھا کہ واقعاً ابو طالب کی زوجہ اندر گئی ہیں، ابو لہب مانتا تھا، اور جتنے اس زمانے کے جو ان پر بیلیو نہیں کرتے تھے وہ جب باہر کھڑے ہو گئے اور آ کر انتظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اچھے تھے، اور اس کے بعد وہ مان گئے. اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے جو باہر نکلتے ہوئے جو خطبہ دیا، اور بہت خوبصورت جملے ہیں میرے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا کہتے تھے جب امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لائے، تو انہوں نے عقیقہ بھی کیا اور ان لوگوں کو بھی کھلایا جو مانتے نہیں تھے، اور کھلایا بھی کس طریقے سے، اور انہیں کہتے تھے کہ الا طوفوا حول الکعبۃ سبعۃ وقلوب علی ابن ابی طالب. فرماتے تھے کہ یہ جس کے گھر تم 3 دن تک باہر کھڑے رہے ہو نا، اب ایسا کرو اس گھر کے 7 چکر لگاؤ اور پھر علی کے صدقے آؤ اور کھاتے جاؤ، علی کے صدقے کھاتے جاؤ. اور حضرت ابو طالب کی زبان پر ایک جملہ ہوتا تھا، مجھے یہ بتائیے گا یہ جملہ کس نے سکھایا، کیسے کیا؟ ابھی تو رسول اللہ اپنے گھر تشریف فرما تھے، اور امیر المومنین جب آئے تو حضرت ابو طالب کی زبان پر یہ 3 جملے ہوتے تھے: جاء ناصر البشیر، یعنی جاء ناصر البشیر، وجاء مؤید النذیر، وجاء الذی خادمہ جبرائیل. یعنی جاء ناصر البشیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. بشیر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا، جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور بشیر بھی ہیں جیسے بشر الصابرین، بشارت دینے والا کسی اچھی چیز کے بارے میں، اور نذیر کسی بری چیز خوفناک چیز سے ڈرانے والے. رسول بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. ابو طالب فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا جاء ناصر البشیر، کہ بشارت دینے والے مصطفیٰ کا ناصر آ گیا ہے، ان کا مددگار آ گیا ہے. وجاء مؤید النذیر، یعنی جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرا رہے ہیں اس کی تائید کرنے والا یہی بچہ ہے جو مولود کعبہ ہے. اور پھر تیسرا جملہ جاء الذی خادمہ جبرائیل، کہ اب وہ آیا ہے کہ جس کا جبرائیل خادم ہے، جس کا جبرائیل خادم ہے. اللہ اکبر. اور بہت خوبصورت جملے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام. تو لہٰذا وہ اس زمانے کے لوگ اچھے تھے، کم از کم مان لیتے تھے. آج لوگ یہ کہتے ہیں نہیں خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئی. کیوں نہیں مانتے؟ وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ اگر یہ صاف صاف کہہ دیں تو پھر اس مقام پر تو کسی اور کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور یہی وہ فضیلت ہے جو ممتاز کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر امیر المومنین کو اٹھایا تو یہیں سے یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ رسول آیا، یعنی انوکھا ہے، آیا اللہ کے گھر ہے، اٹھانے اور جو لے کے جانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور وہیں انہوں نے تعارف فرمایا. اور جب انہوں نے اپنی پہلی نگاہ کھولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا یا علی، آپ نے اپنی پہلی نگاہ کو مجھ مصطفیٰ سے مخصوص کیا ہے تو میں مصطفیٰ بھی اپنے سارے کے سارے علم لدنی کو آپ کے ساتھ مخصوص کرتا ہوں. گویا پہلا اشارہ تو یہی ہو گیا کہ رسول اللہ نے، اگر باقی افراد رسول اللہ سے بڑے تھے تو امیر المومنین سے بڑے تھے تو رسول اللہ نے ان کو تو نہیں کہا کہ ہم سارا اپنا علم آپ کو دے رہے ہیں، اپنا سارا علم آپ کو دے رہے ہیں. نہیں، اور یہ بچہ آ رہا ہے، ابھی اس نے اسکول جانا ہے، ابھی بڑھنا ہے، اور ابھی بڑا ہی نہیں ہے 3 دن کا، اور اسے کہہ رہے ہیں میں سارا علم آپ کو دے رہا ہوں. اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ فوق العادہ ہے، یہ بچہ اسپیشل ہے، اسپیشل انتظام کے ساتھ آیا ہے، اور ایسا انتظام نہ اس سے پہلے کہیں ہوا نہ اس کے بعد کہیں ہوگا۔ اور ایون حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب آپ تشریف لے گئیں وہاں تو آپ نے ایک عجیب جملہ پھر کہتے ہیں، بہرحال میں یہاں عرض کروں کہ امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی دو شخصیات ہیں کہ جنہوں نے شکم مادر میں بھی گفتگو کی ہے، جناب صدیقہ طاہرہ نے بھی اور امیر المومنین میں بھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ جب گھر تشریف لائے تو کیا سنا، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جناب حضرت خدیجہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں، تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا، اے خدیجہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہا اور تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے محو گفتگو ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے، اور وہ بچہ نہیں، وہ بچی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپ کے اوپر مصیبتیں مشکلیں آتی ہیں تو میں گھبراتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، تو شکم سے اب وہ الفاظ سنیے جو ماں ہی سن سکتی ہے۔ اب آپ کہیے کہ یہ روایت کسی اور طریقے سے آئے تو ہم پھر سنیں گے کہ فلاں راوی کرے تو نہیں بھائی، یہ روایت ایسی ہے کہ وہ آواز جس نے سنی ہے وہ مادر ہے اور وہی روایت کرے گی۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو یہ بچی مجھے خطاب کر کے کہتی ہے، لا تخافی ولا تحزنی ان اللہ مع ابی، اے میری ماں آپ مت گھبرائیے، مت پریشان ہو جائیے، اس لیے کہ میرا اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہو دنیا اس کے لیے کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتی۔ تو امیر المومنین کے ساتھ، امیر المومنین بھی شکم مادر میں، اور اس کی روایت بھی کون کر رہا ہے؟ اس کی خود ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد ہی روایت کر سکتی ہیں، اور کوئی نہیں روایت کر سکتا۔ اور کیا فرماتی ہیں کہ ایسی کیفیت میں جب خاتون پریشان ہوتی ہے تو فرمایا کہ آنسنی وحشتی بتسبیحہ وتمجیدہ وتہلیلہ، اور پھر فرماتی ہیں اللہم انی مقنۃ انہ ولی من اولیائک۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ آنسنی وحشتی، یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، یہ میرے شکم میں بچہ ہے، یہ جب میں تنہائی میں وحشت محسوس کرتی ہوں، تنہائی تو میری تنہائیوں کو دور کرتا ہے، کس سے؟ کبھی تحلیل کرتا ہے۔ تحلیل کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کبھی تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کبھی تمجید کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے خود آپ یہ بتائیے کہ کیا جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص امیر المومنین کے ساتھ برابر ہے، مجھے یہ بتائیے اس وقت تو امیر المومنین جب شکم مادر میں تسبیح پروردگار کر رہے ہیں، جب تمجید پروردگار کر رہے ہیں، جو تحلیل پروردگار کر رہے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو جو شکم مادر میں لا الہ الا اللہ کہے، کیا اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے کسی ایسے فرد سے کہ جو اپنی آدھی زندگی کے بعد آ کر کہے لا الہ الا اللہ؟ اور جو شکم مادر میں کہہ رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جو سبحان اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ کا ذکر، الحمدللہ کا ذکر شکم مادر میں کر کے ماں کو تسلیاں دے، کیا اس کا کسی سے مقابلہ مقایسہ ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد کا یہ جملہ سنیے، اور میں یہیں پر اپنی گفتگو کو پھر آہستہ آہستہ تمام کر رہا ہوں۔ اور بی بی نے کیا جملے ارشاد فرمائے، دیکھیے کہ جب تک مادر علی یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد نے خود اس بچے کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو، یہ آخری میرا جملہ ہے، اور میری گزارش ہو کہ جتنے مومنین، جتنے مومنات، جتنے ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل پیش کیجیے، یعنی ان کو واسطہ بنائیے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اگر کسی کے ہاں کو مشکل ہے، امیر المومنین کو توسل بنائیے۔ کسی بے روزگار کو روزگار چاہیے، امیر المومنین کو توسل دیجیے۔ آج کی شب، اس لیے آج کی شب رسول اللہ بھی خوشحال ہیں،
امیر المومنین کے والد گرامی والدین حضرت ابو طالب علیہ السلام، فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، اور ان سب کو خوش ہیں امیر المومنین کا توسل کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توسل کس نے بتایا؟ یہ خود مادر امیر المومنین نے بتایا۔ جب غلاف کعبہ کو آپ نے تھاما، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کعبہ اس گھرانے کے لیے پہلے اجنبی نہیں تھا، جیسے اور لوگوں کے لیے اجنبی تھا۔ اس کے پاس یہ آیا کرتے تھے، اس کے تقدس کے قائل تھے، اس کے احترام کے قائل تھے، اور اس کو بنانے والے، اس کو جیسے کہا جائے رینوویٹ کرنے والے، تجدید کرنے والے انہی کا خاندان ہے۔ اور اس کے بعد جب آئیں اور غلاف کعبہ کو تھاما، اور تھامنے کے بعد جو جناب فاطمہ بنت اسد نے ہمیں اور آپ کو درس دیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ میرا وہ بچہ ہے کہ میں مادر امیر المومنین جب تک اس بچے کا واسطہ نہیں دے رہی ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی دست دعا دراز نہیں کر رہی ہوں۔ یعنی میں جب دست دعا دراز کر رہی ہوں تو اپنی دعا میں اس بچے کا توسل ضرور کر رہی ہوں جو ابھی ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں آیا۔ اور جملے کیا تھے؟ اللہم انی موقنۃ بکا، میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، وبنبی کا، تیرے نبی پر، اور تیرے انبیاء پر، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، اور تیرے نبی کا وصفی کا، تیرے نبی جنہیں تو نے چن لیا ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں بحق ھذل بیت، اس گھر کا واسطہ مجھے یہ بتائیے یہ گھر کا توسل کس نے سکھایا کہ خانہ خدا کا توسل کرو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا توسل کرو، رسول خدا کی ذریعہ کا توسل کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد توسل سکھا رہی ہیں اس وقت۔ مجھے بتائیے کیا کوئی اور ایسا ہے، ایسی شخصیت ہے کہ جو امیر المومنین جیسا امیر المومنین سے توسل ہوتا ہے ایسے کسی اور سے توسل کیا جائے؟ نہیں، اس لیے کہ میں بھی آپ توسل کریں تو جو آپ کی دعا قبول ہونی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اور بحق ھذل بیت، اس گھر کا واسطہ، خانہ خدا کا واسطہ۔ پھر بحق من بنا ھذل بیت، جس نے اس گھر کو بنایا، کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم کا واسطہ دے رہی ہیں، اس گھر کا واسطہ دے رہی ہیں۔ اور پھر تیسرا جملہ فرماتی ہیں بحق ھذل مولود فی بطنی، اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، یعنی امیر المومنین کا واسطہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماں توسل سکھا رہی ہیں ہمیں۔ اور پھر کیا جملے فرمایا حلل امری بحق ھذا المولود، اے اللہ میرے امر کو آسان فرما اس مولود کے صدقے، اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی یہ دعا کے جملے اختتام پذیر ہوئے، امیر المومنین کا واسطہ دیا، فوراً دیوار کعبہ مسکرائی۔ اور دیوار کعبہ کا مسکرانا تھا چونکہ دعا فاطمہ بنت اسد نے مانگی تھی، اے اللہ میری اس مشکل کو آسان فرما، تو پھر جب دیوار مسکرائی اور دیوار میں جب شگاف آیا، اس شگافتہ دیوار سے اندر جانا اور خوف زدہ نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ واقعاً امیر المؤمنین صرف علی ہیں، اور ان کی والدہ شجاع، ان کی والدہ دلیر، ان کی والدہ اس ایمان کی منزل پر تھیں کہ رسول اللہ پر بھی ایمان لائیں، جن کو رسول اللہ نے اپنی والدہ کہا، اور خود ان کی تدفین کے لیے قبر میں اترے اور اپنا جبہ مبارک ان کو دیا۔ مجھے بتائیے، صرف اتنا مجھے بتا دیجئے، کیا کوئی اور ایسا ہے کہ جس کی قبر میں خود رسول اللہ لیٹے ہوئے ہوں؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف امتیاز امیر المومنین کی والدہ، اور ان کو یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں انہ ولی من اولیائک، اے اللہ مجھے اس امر سے اتنا یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، یہ اسپیشل ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے ہاں 3 بچوں کی ولادت ہو چکی تھی، حضرت طالب، حضرت جعفر اور حضرت عقیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد بہتر انداز سے جانتی تھیں کہ یہ بچہ خصوصیات کا حامل ہے۔ اب یہاں وقت نہیں ہے کون کون سی خصوصیات ہیں، ابھی علمی خصوصیات الگ ہیں، کسی دن موقع ملا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ مجھے یہ بتائیے کس کس کے برابری کروں، کسی اور کا کوئی ایک خطبہ بھی دکھا دیجئے، ایک خطبہ چھوٹا سا۔ امیر المومنین نے تو ایک پورا ایسا خطبہ دیا کہ جو بغیر الف کے خطبہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ عربی لکھتے ہیں تو اس میں الف کا استعمال تو آتا ہی آتا ہے، لیکن کیا شاہکار ہے پروردگار عالم کے
اس کارنامے کا اور کیا امیر المومنین کا کلام ہے. کسی شخص نے سوال کیا, کہا یا علی آپ اتنی فصیح اور بلیغ عربی بولتے ہیں, اتنی فصاحت اور بلاغت کے دعوے کرتے ہیں, کیا ممکن ہے بغیر الف کے آپ ایک خطبہ ارشاد فرما دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا سلونی سلونی کا دعویٰ تو صرف امیر المومنین نے کیا ہے. پھر جب یہ خطبہ ارشاد فرما چکے تو فوراً اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ھذا لعاب رسول اللہ, یہ اس لعاب کا اثر ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوسا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا اور کوئی ایسا ہے جس نے لعاب رسول کو چوسا ہو؟ نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ایسی ایسی روایتیں بنانے اور گھڑنے پر آ گئے ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے, بیان کرنے میں شرم آتی ہے. اور ایک خطبہ ارشاد فرما دیا, اس میں الف ہی نہیں ہے. پھر ایک شخص نے کہا کہ آپ بغیر نقطے کے, آپ اندازہ لگائیں یہ الف با تا سا یہ عربی جو الفابیٹ ہیں ان میں کتنے ہیں جن کے اوپر نقطے ہیں؟ با ہے, تا ہے, سا ہے, جیم ہے, خا, زا, ذال, شین, ضاد, ظو, اور ان کے اوپر نقطے ہیں نون. لیکن امیر المومنین نے ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو بغیر نقطے کے ہے. اللہ اکبر, اتنی فصاحت اور بلاغت میں کہاں سے لاؤں؟ الفاظ کا انتخاب اور بولنے میں یہ نہیں کہا مجھے فرصت دے دو میں چیک کر کے لے آؤں گا, میں گوگل سرچ کروں گا, وہاں سے وہ لفظ نکالوں گا, اس کا کیا میننگ. نہیں, فی البدی کا مطلب یہ ہے ابھی کہا اور ابھی بولا, بغیر سوچے سمجھے. جیسے آپ اپنی مادری لینگویج کو جتنے فلوئنٹ طریقے سے بولتے ہیں اسی انداز سے امیر المومنین نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا جو بغیر الف کے تھا, بغیر نقطے کے تھا, اور قضاوت علی ہے. اور صبح انشاءاللہ 6:45 پر دعائے ندبہ ہوگی, اور اس دعائے ندبہ کے اندر یہ جملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ ارشاد فرماتے ہیں یا علی لولا انتا, اگر آپ نہ ہوتے, لم یعرف المؤمنون بعدی, اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہوتی. تو یہ جو آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا دم بھر رہے ہیں, جنہیں صاحب ایمان کہا جاتا ہے, مومنین ہیں, تشیع ہیں, خداوند عالم اس بہت بڑی نعمت عظما کو ہمارے لیے ساری زندگی اسے بچانے کے لیے, اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے, اور اپنی نسلوں میں, اپنی اولادوں میں اسے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس نعمت عظما ولایت کی ہمیں قدر کرنے کی اور اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا امیر المومنین نے اپنی ولایت عظما رکھنے والوں کا کردار اور سیرت بیان کی ہے, ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے گھروں پر امیر المومنین کی اس امامت اور ولایت کے صدقے اور آپ کی وجود کی برکت سے ہمارے گھروں میں بھی اپنی رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھول دے, اور ہمیں عتبات عالیہ کی زیارات سے مستفیض فرما, اور جو مریض ہیں مومنین, مسلمین, انسان, ان سب کو شفا عطا فرما, اور خاص طور سے کووڈ-19 کی وجہ سے جو علیل ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. ام رباب بیمار ہیں, رضیہ فاطمہ ہیں, اور محمد رفیق ہیں, اور شریف اللہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں, اور جناب سید عطر کاظمی صاحب ہیں, منتصر رشید صاحب ہیں, اور احمد علی صاحب کی ممانی بیمار ہیں. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ایسے ہی برادر ہمارے سید علی یاوری, جناب علی یاوری صاحب, محمد علی یاوری صاحب کے والد صاحب جناب قاسم علی یاوری, وہ بیمار ہیں, ہاسپٹلائزڈ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. محمد حسن ہیں, التماس دعا کر رہے ہیں. سید عباس ہیں, اور سید محسن نقوی صاحب ہیں, جناب سید عطر کاظمی صاحب ہیں. سلامت رہیں آپ, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. سید ابرار حسین نقوی ابرار کاظمی صاحب ہیں, جناب سید عابد کاظمی صاحب ہیں. آپ اپنے خانوادے کے ساتھ, پورے اہل و عیال کے ساتھ آباد و شاد رہیں. سید محمد اصغر زیدی صاحب ہیں, برادر محمد راشد صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. محمد حسین وکالیہ صاحب ہیں, اور محمد حسن مہدی صاحب ہیں, اور نہفت نور ہیں, اور زینب بطول ہیں, اور اس کے ساتھ
جناب محمد حسین شاہ صاحب ہیں، اور سید تاثیر کاظمی ہیں، جناب ذوالفقار موسیٰ صاحب ہیں، اور مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ کو اللہ شفا عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو خوش و خرم رکھے۔ حسنین رضا ہیں، برادر احمد رضا ہیں، اور سید علی احمد صاحب ہیں، عمران عباس ہیں، اور اس کے ساتھ جناب جتنے جملہ مومنین اور مومنات ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جناب سید یاسر شیرازی صاحب جی صبح انشاءاللہ 6:45 پر، یعنی 7 بجے کے انتظار میں مت رہیے گا، 15 منٹ بیفور یعنی 6:45 پر 6:45 پر انشاءاللہ ہم دعائے ندبہ شروع کریں گے، اور امام زمان کی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیے، اور اس پرمسرت موقع پر اپنے زمانے کے امام کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے، اور ان کی وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کووڈ-19 کا خاتمہ فرمائے اور تمام انسانوں کے لیے زندگی آسان فرمائے۔ سمیرہ عباس ہیں، اور ایک اور مومن بیمار ہیں جناب مصطفیٰ رزاق صاحب کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ لیجیے ناظرین، انشاءاللہ صبح 6:45 پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ خداوند عالم آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میری طرف سے تمام افراد اور مومنین اور مومنات کی خدمت میں جشن مولود کعبہ کے عنوان سے سب حضرات کی خدمت میں عید مبارک، اور یہ جشن پاک آپ سب کو مبارک ہو، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے نحوستوں کو دور فرمائے اور رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سید محمد مہدی رضوی صاحب ہیں، سید مظہر علی بخاری صاحب ہیں، اور سید اکبر علی بخاری صاحب، محمد علی یاوری، اللہ آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔